السلام علیکم میرے دوستو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کے دلوں میں انقلاب کی چنگاری روشن کی۔ ایک ایسا انسان جس نے دولت نہیں بلکہ انصاف کے لیے جنگ لڑی۔ یہ کہانی ہے ایک ڈاکٹر کی، ایک سپاہی کی، ایک انسان کی جس کا نام تاریخ کے پتھروں پر کندہ ہے، ارنیسٹو چی گویرا۔ دوستو، دنیا میں بہت سے لوگ جیتے ہیں مگر کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ چی گویرا ان میں سے ایک تھا۔ آئیے آج ہم اس کے سفر کو جانتے ہیں، ایک عام انسان سے انقلابی ہیرو بننے تک کا سفر۔ بچپن اور تعلیم چی گویرا انائز اینڈ ڈورسا آئٹس میں ارجنٹینا کے شہر روساریو میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ہی وہ دمہ کی بیماری میں مبتلا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی بیماری کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے ہوتے، چی کتابیں میں پڑھ رہا ہوتا، پڑھس فلسفہ، سیاست اور انسانی درد کی کہانیاں۔ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے لگا اور جلد ہی ڈاکٹر بن گیا۔ لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک خلش تھی۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ انسانوں کے زخم صرف جسم کے نہیں ہوتے بلکہ معاشرے کے ظلم اور ناانصافی سے بھی لگتے ہیں۔ سفر شعور، موٹر سائیکل پر انقلاب کا آغاز۔ ایک دن چی نے فیصلہ کیا کہ وہ جنوبی امریکہ کا سفر کرے گا۔ اس نے اپنی پرانی موٹر سائیکل لی اور اپنے دوست کے ساتھ نکل پڑا۔ وہ پہاڑوں، دریاؤں اور صحراؤں سے گزرا۔ راستے میں اس نے وہ سب کچھ دیکھا جو کتابوں میں نہیں ملتا۔ غریب کسان جو بھوکے مر رہے تھے، بچے جن کے پاس جوتے نہیں تھے، اور مزدور جو دن رات محنت کر کے بھی خالی ہاتھ رہتے تھے۔ یہ سفر چی گویرا کی آنکھیں کھول گیا۔ اس نے سمجھا کہ اصل بیماری جسم کی نہیں بلکہ نظام کی ہے۔ ایک ایسا نظام جو امیروں کو اور امیر بناتا ہے اور غریبوں سے ان کا حق چھین لیتا ہے۔ انقلاب کا راستہ اسی سفر کے بعد چی گویرا کے دل میں ایک آگ جل اٹھی۔ اس نے کہا، میں ڈاکٹر ہوں مگر اب مجھے جسم نہیں بلکہ دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ وہ کیوبا پہنچا جہاں ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ وہاں اس کی ملاقات ایک جوان نیڈر لیڈر فیڈل کاسٹرو سے ہوئی۔ دونوں کے خواب ایک جیسے تھے، ایک آزاد دنیا، ایک منصفانہ نظام۔ یوں چی گویرا نے سفید کوٹ اتارا اور گوریلا جنگجو کی وردی پہن لی۔ انقلاب کی جنگ پہاڑوں میں، جنگلوں میں، چی گویرا نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طویل جنگ لڑی۔ وہ اکثر کہتا تھا، ہم لڑتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں۔ ان کے پاس ہتھیار کم تھے مگر حوصلے آسمان سے بلند۔ وہ بھوک میں پھیلتے، بارش میں بھی، لیکن کبھی ہار نہیں مانتے۔ بالآخر 1959 میں انقلاب کامیاب ہوا۔ چی گویرا اور فیڈل کاسٹرو نے کیوبا کو آزاد کر دیا۔ لوگ سڑکوں پر نکل آئے، خوشی کے نعرے لگائے، اور دنیا نے پہلی بار ایک ڈاکٹر کو بندوق تھامے ظلم کے خلاف جیتتے دیکھا۔ دنیا کی خدمت، ایک خواب۔ کئی سرزمینیں کامیابی کے بعد بھی چی گویرا چین سے نہیں بیٹھا۔ اس نے کہا، جہاں کہیں بھی ظلم ہے وہاں میری جنگ ہے۔ وہ افریقہ گیا، بولیویا گیا، ہر جگہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہر ملک میں عوام کو انصاف ملے، ہر انسان آزاد سانس لے سکے۔ لیکن دنیا کے طاقتور حکمران اس کی آواز سے ڈرنے لگے۔ انہوں نے اسے دشمن قرار دیا اور ایک دن بولیویا کے جنگلوں میں اسے گرفتار کر لیا۔ مسکراہٹ کے ساتھ موت جب چی گویرا کو گھیرا گیا، اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا۔ دشمن کے سپاہی نے اس سے پوچھا، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ چی نے مسکرا کر کہا، تم صرف میرا جسم مار سکتے ہو، میرا نظریہ نہیں۔ انقلاب کبھی نہیں مرتا۔ اور اگلے ہی لمحے گولی کی آواز گونجی، مگر چی گویرا کی مسکراہٹ وقت کی دیواروں پر نقش ہو گئی۔ وراثت، ایک نظریہ، ایک سبق۔ آج چی گویرا زندہ نہیں مگر اس کا چہرہ ہر دیوار، ہر جھنڈے پر موجود ہے۔ وہ دنیا کے نوجوانوں کے لیے ہمت، مزاحمت اور سچائی کی علامت بن چکا ہے۔ اس کی تصویر ایک یاد دہانی ہے کہ ایک شخص اگر ایمان رکھے تو دنیا بدل سکتا ہے۔ سبق جو ہمیں چی گویرا کی کہانی سے ملتا ہے، دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کے اندر ایمان، نیت اور مقصد صاف ہو تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی۔
زندگی کا اصل مقصد یہ نہیں کہ ہم صرف اپنے لیے جئیں بلکہ دوسروں کے لیے کچھ کر جائیں۔ چیگویرا نے اپنی زندگی سے یہ سکھایا کہ انسان چھوٹا ہو سکتا ہے مگر اس کا خواب بڑا ہونا چاہیے۔ وہ کہتا تھا، اوپن کوٹ، اگر تم روز ظلم دیکھ کر خاموش رہتے ہو تو تم بھی ظالم کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو آؤ ہم بھی اپنے اندر وہی جذبہ پیدا کریں، سچ کے لیے، انسانیت کے لیے اور ایک بہتر دنیا کے لیے۔ لوگ مجھے مار سکتے ہیں مگر میرے خیال کو نہیں مار سکتے۔ میں مر جاؤں گا مگر انقلاب ہمیشہ زندہ رہے گا۔